علیکم. پروگرام اور سناؤ کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی. آج ہم جا رہے ہیں ایک بہت ہی ہر دل عزیز شخصیت، براڈ کاسٹنگ کا بہت بڑا نام، اور آپ کی ملاقات اس شخصیت سے کرواتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اس وقت براق پہ سفر کر رہے ہیں. براق پاکستان کی پہلی آن لائن ٹیکسی سروس ہے، اور انہوں نے ادبا شعراء کے لیے یا ادیب شاعروں کے لیے ایک فیسلٹی کے لیے ایک کوڈ، پرومو کوڈ جو ہے جنریٹ کیا ہے کیپٹل میں ادیب کے نام سے. آپ ادیب پرومو کوڈ اپنی ڈرائیو کے دوران یوز کریں اور براق میں سفر کریں. براق کا سلوگن ہے لیٹس بلڈ پاکستان ٹوگیدر. تو دیکھتے ہیں براق کے ساتھ ہمارا سفر کتنا آرام دہ اور کتنا خوشگوار رہتا ہے. السلام علیکم. پروگرام اور سنائیں کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی. آج ہم آپ کی ملاقات براڈ کاسٹ کی دنیا کی ایک مشہور و معروف نام اور شخصیت سے کروائیں گے. تو آئیے چلتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہ شخصیت نام آپ نمبر پلیٹ پڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ آئیے پلیز. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. عامر ہاشمی، آپ لوگوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام، پس پردہ پروگرامز، نیوز بلیٹن وغیرہ سنے ہوں گے، ریڈیو پاکستان پہ بھی سنا ہوگا. اس میں آپ کو جانی پہچانی آواز عامر ہاشمی کی ضرور سنائی دیتی ہوگی، اور آپ کی سماعتیں اس سے مانوس ہوں گی. ہم کبھی بھی فون پہ ویسے بھی سنتے ہیں عامر ہاشمی صاحب کی آواز، تو ہمیں ایک عجیب سا جو ہے نا مانوسیت ہوتی ہے کہ یہ آواز ہم نے سنی بھی ہے. تو آج ہم آئے ہیں عامر ہاشمی صاحب کے ساتھ باقی گفتگو کرتے ہیں اور آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. بہت شکریہ. جی عامر ہاشمی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کی کرم صاحب، آپ کو بڑی عرصے بعد ملاقات ہوئی. جی بالکل. آپ سے غیبانہ ملاقات ہوتی رہتی ہے فیس بک کے حوالے سے بھی، اور وہ گفتگو بھی چلتی رہتی ہے سارے سلسلہ. میں تو دیکھ رہا تھا کہ اب چلیں آپ نے نیوز بھی پڑھ لی، پس پردہ بیک گراؤنڈ بھی کام کر لیا بہت زیادہ. تو اب آپ کا ایک نیا فیلڈ شروع ہو رہا ہے آج کل جو نظر آ رہا ہے، تو وہ کیا ہے؟ پہلے تو وہ ہوتا ہے. ایکچولی صاحب یہ نیا فیلڈ ہی آپ کو میرا خیال وہ ہم ٹی وی کے ڈرامے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، وہ نیا نہیں ہے. یہ تو بڑے عرصے کا پیشن ہے. میں نے سب سے پہلا ڈرامہ جو کیا تھا وہ یہیں سے کیا تھا، اسلام آباد اسٹیشن سے چھاپی عزیر صاحب کا گیسٹ ہاؤس میں کیا تھا. اس کے بعد یہاں کے ایک پروڈیوسر تھے اعجاز احمد خان نیازی صاحب، وہ پشاور میں پھر چلے گئے اور پشاور جا کے انہوں نے اپنا سب کیا. تو وہاں پہ پھر گلے سنگ میں نے پشاور ٹیلی ویژن سے کیا تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں تقریباً 20-25 سال پہلے کی. وہاں سے واپس آیا تو میں اپنے پس پردہ اس کی آواز کی بات کی تو ڈاکومنٹریز میں نے ہزاروں کے حساب سے کی ہیں، اسلام آباد اسٹیشن سے، آئی آر سے، پی ٹی وی سے. اس میں جو سب سے زیادہ ہماری مشہور ہوئی تھی وہ تھی ریسکیو 911. اس کے بعد نیشنل جیوگرافک اسپیشل. اس کے بعد کیسر نقیم امام صاحب کی ڈسکوریز انڈر واٹر. کمل مسوس صاحبہ جو جی ایم پی ٹی وی رہی ہیں، ان کے ریورس، اور اس طرح کے مطلب ہم نے بہت زیادہ ڈاکومنٹریز کی. مین ٹائم یہاں پہ کراچی سے ایک پروڈیوسر آئے تھے عرفان خان صاحب، ان کے کافی میں نے ایپیسوڈ کیے. اور جب وہ یہاں سے وہاں چلے گئے کیونکہ ہماری ان سے انٹیمیسی اتنی ہوئی تو وہاں سے انہوں نے شگون ڈرامہ سیریل کیا تھا. تو کراچی پھر میں اسپیشلی شگون ڈرامہ سیریل کے لیے گیا. پھر چونکہ جاب میری ایسی ہے، میں بینک میں اللہ کی فضل سے اچھے عہدے پہ فائز ہوں،
ذمہ داریاں چونکہ زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے ٹی وی ڈرامے میں آپ تو بہتر جانتے ہیں جو صحافی لوگ ہیں، جو آپ لوگ ہیں، کہ ٹیلی ویژن ڈرامے میں آپ کا وقت بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے۔ اس میں تو کچھ میں پشاور ٹی وی کی بات بتاؤں کہ اعجاز نائب صاحب کا جب گلستان کر رہے تھے تو انہوں نے 10 بجے کہا تھا کہ آپ کی ریکارڈنگ ہوگی، اسٹوڈیو میں پہنچ جائیں۔ میں 9 بجے وہاں پہنچ گیا تھا، پشاور، سردیوں کی بات۔ میری رات 8 بجے وہ اس میری جو شارٹ تھا میرا 8 بجے رات کو شوٹ ہوا۔ یہ کام ہے جو بالکل صرف میڈیا کے ہو کے رہ جائیں، یہ ان لوگوں کے لیے، ہم جیسے جو بینک میں جاب کرتے ہیں یا اپنے دوسرے اداروں میں جاب کرتے ہیں، ان کے لیے ٹائم نکالنا مشکل ہوتا ہے، لیکن شوق بہرحال جاری رہتا ہے۔ تو ہم یہ کہیں کہ آپ کا یہ شوق تھا، وہ جاب جو ہے اور وہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ اس میں آڑے آ گئیں، اور وہ لیکن ظاہر بات ہے آرٹ جو ہے وہ کبھی چھپا نہیں رہ سکتا، چھپتا نہیں، اس کو کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی صورت میں، فارم میں باہر آنا ہی ہوتا ہے، اور آرٹ وہی ہوتا ہے جس کا اظہار۔ بالکل صحیح۔ تو پھر آپ اس سائڈ پہ کیسے آ گئے؟ چلیں یہ تو آپ کا، آپ نے بتایا کہ آپ کو وہ جیسے جملہ ہم بولتے ہیں کلیشے ہے جی، بچپن سے ہی شوق تھا، لیکن چونکہ آپ میں ٹیلنٹ بھی تھا اور شوق بھی تھا، اور آپ کو جہاں موقع ملا وہاں آپ نے اس کا اظہار بھی کیا۔ جی بالکل۔ لیکن یہ نیوز کی طرف کیسے آ؟ دیکھیے جی، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے فنی سفر کا آغاز جو ہے، میں زرعی ترقیاتی بینک میں جاب کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو جب میں جہلم سے، میرا تعلق جہلم سے، جہلم میں میری پیدائش ہوئی، جہلم میں پلا بڑا، اور اتفاق کے بعد جہلم سے کم ہمارا اسلام آباد پنڈی آنا ہوتا تھا۔ پنڈی میری ددیال اور لاہور میں ننیال تھی، لیکن کم آنا جانا ہوتا تھا۔ میری جاب پہلی جب یہاں پہ ہوئی اسلام آباد میں، تو میرا کوئی بھی ایسے جاننے والا نہیں تھا جس کے پاس بیٹھ کے ایک پہلی بندہ چائے ہی پی لے۔ تو ویسے ہی مجھے خوش فہمی میں مبتلا کیا ہوا تھا میرے کالج نے، میرے اسکول کے دوستوں نے، کہ تمہاری آواز اچھی ہے اور اردو بھی اچھی ہے۔ جب میں یہاں پہ آیا تو مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ اس طرح ٹائم نہیں گزرے گا تو آپ ریڈیو جوائن کر لو۔ تو قاسم یعقوب لالی صاحب تھے راولپنڈی ریڈیو کے پروڈیوسر، ان کو میں نے ٹیسٹ دیا اور وہاں سے میں کلیئر ہو گیا۔ وہاں سے بطور فیچر آرٹسٹ ایکچولی انہوں نے مجھے لیا۔ پھر ڈرامے کی طرف گیا، برکت اللہ صاحب کے راولپنڈی اسٹیشن سے بے پناہ ڈرامے کیے۔ اچھا، اب جاب میری اسلام آباد میں تھی، راولپنڈی ریڈیو بہت دور تھا، وہاں آنا جانا بڑا مشکل، اس زمانے ہمارے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی، نیا اسٹارٹ کیا تھا۔ تو پھر میں نے یہاں پہ ٹرائی کی اسلام آباد ریڈیو میں۔ اسلام آباد میں ریڈیو میں آیا تو یہاں پہ ورڈ سروس نئی آئی تھی، کراچی سے شفٹ ہوئی تھی، تو یہاں پہ بطور اناؤنسر پھر میں نے کر لیا۔ مین ٹائم اناؤنسمنٹ کے ساتھ ساتھ پھر ہم اسلام آباد ریڈیو پروگرام آپ کی فرمائش ہوا کرتا تھا رات کو، بڑا زبردست پروگرام ہوتا تھا، بڑا نہیں اس زمانے میں تو وہ تو صحیح پتہ ہے زیادہ تر ریڈیو ہی چلتا تھا، لوگ سنتے ہی ریڈیو ہی تھے۔ اچھا، ورڈ سروس میں چونکہ نئی شفٹ ہوئی تھی تو کچھ لوگ کبھی آتے تھے کبھی نہیں آتے تھے۔ ایک دن نیوز ریڈر نہیں آیا تو ہمارے پروڈیوسر نے کہا کہ آپ اشرف صاحب 3 منٹ رہیں گے تو آپ نیوز پڑھیں۔ تو ورڈ سروس سے اس وقت 10 بجے نیوز جائے، تو میں نے نیوز پڑھی، تو پھر وہ نیوز میرے متھے ہی لگ گئی۔ جب بھی کسی آرٹسٹ نے نہیں آنا، انہوں نے کہا جی آپ پڑھ لیں، آپ پڑھ لیں، آپ پڑھ لیں۔ اچھا، نیوز کا میں نے یہ دیکھا کہ یہ بڑا چارم تھا کہ 10 بجے نیوز شروع ہوئی تو 10:05 پہ ختم ہو گیا، آپ کا کام ختم۔ جبکہ ورڈ سروس میں بطور اناؤنسر کام کر رہا تھا تو ہماری 3 گھنٹے کی شفٹ ہوتی تھی، آپ کو 3 گھنٹے وہاں پہ بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے۔ اس میں تھوڑا سا مجھے چارم نظر آیا۔ اور دوسرے، اس زمانے میں جو میرا خواب تھا خالد حمید صاحب سے ملنا، عبدالسلام صاحب سے ملنا، سوریہ صاحب صاحبہ، ارجمن شاہین، اور مہاپارا صفدر، حمید اختر صاحب، مطلب یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو بچپن سے میں سنا کرتا تھا اور بڑی خواہش ہوتی تھی کبھی ان سے ایک دفعہ ملاقات ہو جائے۔ تو پھر میں نے نیشنل نیوز کی طرف آ گیا۔ اب یہ بھی میرا سلسلہ چل رہا ہے، وہ بھی چل رہا ہے۔ مین ٹائم پھر سوئچ کیا میں نے ٹیلی ویژن کی طرف، ٹیلی ویژن ڈاکومنٹریز کی۔ اس کے بعد احسان قادر ہاشمی صاحب نے مجھے پک کیا، تو انہیں دنوں کوئی تھے بلدیاتی انتخابات تھے، اس کے لائیو
جو ہے وہ انہوں نے IR سے کرنٹ افیئر سے مجھے آن ایئر کیا. پھر الیکشن کمیشن سے ہم نیشنل اسمبلی کے الیکشن, پروونشل اسمبلی کے الیکشن کی ان کے نتائج ہمیں باقاعدہ بتایا. مین ٹائم ہوا یہ کہ ISPR سے فون آ گیا, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ایک اچھی آواز چاہیے گراؤنڈ کمنٹری کے لیے. اس زمانے میں لئیک احمد صاحب کیا کرتے تھے. وہ بھی بہت بڑا نام ہے. لئیک احمد صاحب تھوڑا سا آؤٹ ہوئے اپنی ایج کی وجہ سے یا مصروفیات کی وجہ سے, تو ادھر میں ہی بن گیا. تو تقریباً 11 ایئرس جو ہے نا میں نے ISPR کی 23 مارچ کی گراؤنڈ کمنٹری بھی کی. تو یہ سلسلہ. اچھا نیوز کی جہاں تک بات ہے, جب نیوز پڑھتے پڑھتے تھوڑا سا اس دوران خالد حمید صاحب چلے گئے وائس آف امریکہ. اچھا عبدالسلام صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. مین ٹائم مجھے خبریں پڑھتے ہوئے 3 سے 4 سال ہو گئے تھے, تو مجھے ان لوگوں کے ساتھ خبریں پڑھنے کا اعزاز حاصل ہے, خبرنامہ بڑی ان لوگوں کے ساتھ پڑھا ہے. پھر یہ ہے کہ وہ میرے انٹرسٹ ہو گئی وہاں پہ. اظہر لودھی صاحب کا نام, جی اظہر لودھی صاحب کا نام اس لیے میں نہیں لے سکا کیونکہ جب میں نے یہ جوائن کیا تھا اظہر لودھی صاحب مکمل طور پہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ہو چکے تھے. اس وقت وہ ڈپٹی کنٹرولر نیوز پاکستان ٹیلی ویژن تھے اور نیوز بھی پڑھا کرتے تھے. ان کا آنا پھر ریڈیو نہیں ہوتا تھا, ورنہ تو اگر دیکھا جائے تو اظہر لودھی صاحب, پھر عبدالسلام صاحب, پھر خالد حمید صاحب, پھر ارجمن شاہین صاحبہ, پھر مہبارہ صفدر صاحبہ, یہ مطلب یہ سب لوگ جو ہے نا یہ وہاں کے. اور انگریزی میں جو ہے شائستہ زہر جو ہے, انگریزی میں شائستہ زہر تو مطلب یہ سمجھے کہ ان کی ٹکر کا نیوز ریڈر کوئی نہ میل نہ فیمیل کو آئے نہیں. ان کے ایکسپریشنز, ان کا اسٹائل, ان کا کمال. تو یہ سلسلہ ریاض احمد خان صاحب ریڈیو کے بڑے زبردست نیوز ریڈر ہوا کرتے تھے. اچھا یہ سلسلہ کیا. مین ٹائم یہ ہے کہ آفس میں میری ترقی ہوئی تو میری پوزیشن تھوڑی سی بڑھی, تو اناؤنسمنٹ والے سائڈ سے میں تھوڑا سا کم آ گیا. پروگرام کرنا میں انتخاب ریڈیو پاکستان کے پروگرام کے وہ کم کر دیا. نیوز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 2 اور 3 بجے کی نیوز پڑھی, 1-1:30 بجے کے لیے آپ وہاں پہ پہنچے اسٹوڈیو میں, 2 اور 3 بجے کی نیوز پڑھی, 3:15 بجے واپس آئے اور آپ اپنے آفس آئے. یہ اس وجہ سے نیوز کی سائڈ پہ میں آیا. لیکن مین ٹائم میں نے اس دوران جو ہے اور چیزوں کو نہیں چھوڑا. وائس اوورز میں کرتا رہا, کمرشلز جو ہے وہ کرتا رہا. عارف جعفر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, یہ پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس کے ڈائریکٹر پروگرامس, انہوں نے مجھے پک کیا کہ ہم نیشنل لیول کا جہاں پہ PNCA میں پروگرام کر رہے ہیں پاکستانی نغموں کا, تو اس کی آپ نے ہوسٹنگ کرنی ہے. تو انہوں نے مجھے وہ انٹروڈیوس کرایا وہاں پہ. تو اللہ کا فضل ہے کہ اب تو خیر کورونا آ گیا ہے, کورونا سے پہلے تک میں ان کے میوزیکل شوز جو ہے PNCA کے میں کرتا ہوں, راولپنڈی آرٹس کونسل میں کرتا ہوں. اچھا میں اب کیا سوال کروں آپ سے, مطلب مجھے یہ بتائیں آپ نے کوئی کام چھوڑا نہیں یا کسی نے آپ کو کوئی کہا ہے کہ یار یہ کام رہ گیا بھائی, مطلب کیا رہ گیا آپ پیچھے, مجھے کوئی ایک کام رہ گیا تو جی وہ بھی میں بتا رہا ہوں. میں اسٹیج شوز یہاں پہ بہت کرتا رہا ہوں. جب یہ میریٹ کا دھماکہ ہوا تھا اس سے پہلے تقریباً ہفتے میں 1-2 شوز اسلام آباد ہوٹل میں میریٹ میں یا کسی گروپ میں ہوا کرتے تھے, تو وہ لوگ مجھے لیا کرتے. اچھا میرا اسٹائل یہ ہوتا تھا کہ میں جب کسی شو کو ہوسٹ کرتا تھا مجھے کامیڈین کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. مطلب ہوتا ہے نا کہ لوگ شو کرتے ہیں تو سمپل انٹری دلوائی, آرٹسٹ کی چلے گئے, کامیڈین کو بلایا, کامیڈین نے تھوڑا سا ہنسایا, وہ چلے گئے, پھر کسی اور کا انٹری دے دی. وہ میں اس میں نہیں کرتا. اس وجہ سے لوگوں نے مجھے اس لیے پسند کیا کہ یہ گفتگو کے دوران ہی جو محفل ہے اس کو لائیو رکھتا ہے. اس میں کیا ہوا کہ ایک آرٹسٹ کو جو شیڈیول تھا گلوکار آنے کا, اس کو میں نے اناؤنس کر دیا اور وہ نہیں آئے. پتہ لگی تھی کہ وہ تو بیماری روڈ پہ ہی یہاں تک پہنچا نہیں. اس کو پھر آپ جو ہے نا کور کرتے تھے. تو روشنی کا گانا کوکو کورینا وہ میں نے کر دیا. وہ اتنا پاپولر ہوا کہ اس کے بعد 10 ایئرس تک تو جب بھی میں ہوسٹنگ کرتا کسی پروگرام کی تو اس کی فرمائش تو انہوں نے کہا کہ آپ گانا جو ہے وہ گائے نا. تو یہ کام بھی کیا. اچھا اب سنگنگ بھی ہوگی, کمپیئرنگ بھی ہوگی, بیک گراؤنڈ بھی, جیسا سر لکھا بھی کچھ. جی بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی.
ہوا یہ تھا کہ ہمارے بینک کا ایک میگزین چلتا تھا، وہاں پہ ایک کرنل اپوائنٹ ہو کے آئے، تو انہوں نے میگزین کا تھوڑا سا اسٹائل تھوڑا سا چینج کیا، کیونکہ وہ اس کے تھے ماس کمیونیکیشن کے تھے، تو انہوں نے اسٹائل چینج کیا، تو انہوں نے کہا کہ یار کو ہمیں اچھا لکھنے والا بھی چاہیے۔ مین ٹائم ایک آدھ ہمارے ریجنل کانفرنس وغیرہ ہو گئی تھی، اس پروگرام کو میں نے ہوسٹ کیا تھا، تو وہ مجھے انہوں نے فون کر کے بلایا، میری میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو آپ اس میں کیوں کنٹریبیوٹ کریں۔ میں نے کہا میں تو ساری زندگی میں نے بولا ہے، میں نے لکھا تو نہیں۔ تو ان کا جملہ مجھے یاد آیا، کہنے ہیں کہ یار جو اچھا بول سکتا ہے وہ اچھا لکھ بھی سکتا ہے، اچھا، تو آپ لکھیں یار۔ تو میں نے لکھا آج سے 4 سال پہلے، 3 سال پہلے، تو لکھا تو وہ بڑا اس کی پذیرائی ہوئی۔ تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آرٹسٹ کو اس کے فن کو آپ جگا دینا تو پھر وہ پھر چلتا چلا جاتا ہے۔ اس کی پذیرائی جب ہوئی تو مجھے کسی نے کہا کہ یار یہ تو آپ نے لکھ دیا، تو آپ کسی اچھے میگزین میں لکھے، اخبار جہاں میں لکھے، فیملی میں لکھے۔ فیملی میں نے جناب وہ آرٹیکل اپنے دے دیے، انہوں نے وہ اتنا بڑے پیج کا فل چھاپ دیا۔ تو 2 ایئرس سے میں فیملی میگزین میں جی آرٹیکلس میرے آپ لکھاری ہیں، اب لکھاری ہیں، یعنی ہم آپ کو رائٹر کہہ سکتے ہیں۔ رائٹر دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ آپ نے لکھا تو لکھتے تو ہے نا آپ، جی جی، لکھنے والا رائٹر ہی ہوا ہے بس وہ تو آپ کا یہ حوالہ تو نہیں ہے نا، اور بڑے مستند حوالے بھی ہیں آپ کے اور معتبر حوالے بھی ہیں۔ اب پورے دنیا میں آپ کی وائس جی ایک خبر کو ڈیلیور کرنا ہے، ایک خبر کی وہ کمیونیکیشن کا جو ایک سلسلہ ہے وہ بہت معتبر ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، مثلا ایسے گورنمنٹ آف پاکستان کسی کو یہ ذمہ داری نہیں دے سکتی کہ وہ کمیونیکیشن کے اوپر ہے ایک اچھے انداز میں میسج جو ہے وہ ڈیلیور کرے تاکہ وہ جائے اس طرح سے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سے میری ملاقات جو ہوئی تھی وہ مثلا آپ نے جو اعزازات بتائے نا، میرے لیے بھی یہ اعزاز ہے کہ میرا لکھا ہوا جو ہے وہ آپ نے بڑے جو ہے نا، مثلا میرے لیے یہ بڑی تمانیت کی بات ہے اور بڑا احساس اتنا رچ کر دینے والا ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اللہ غنی کی رحمت کرے جمشید فشوری صاحب جی بہت بڑا استادوں کی طرح ان کے چینل 3 ہوا کرتا تھا، تو میں ڈاکومنٹری ان کی لکھ رہا تھا، اور 2-4 پروجیکٹ تھے، تو مجھے انہوں نے کہا امتیاز آپ نے جانا ہے، اب پتہ ہے ان کا مزاج ایسا ہے، کہہ رہا کل آپ نے جانا ہے ادھر کوئٹہ۔ ادھر کوئٹہ کہتا جی وہ سیکٹری کے پاس چلے جائیں، آپ کا ٹکٹ ہوا ہے فلان جگہ سے، تو آپ نے سب ایسا کوئی بتائیں تو صحیح لکھنا کیا ہے، پروجیکٹ کیا، کہتا بس وہ میں آپ کو بتا دوں گا، بس آپ چلے جائیں۔ اچھا صبح میری فلائٹ ہے کوئٹہ کے لیے، خوشحالی بینک کا کوئی پروجیکٹ تھا، مجھے کچھ پتا نہیں تھا، میں پہلے سے ان کے ساتھ کام کر رہا تھا، تو وہ کہتے بس آپ نے جانا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ہوا یہ کہ مجھے 4 بجے پاکستان ٹائم، چونکہ میں سچ تو یہ کے ساتھ تھا، پہلا اعزاز یہ تھا کہ توصیف حیدر صاحب رائزنگ پاکستان میں تھے، تو شہاب الدین صاحب اور کیسر نکیم انہوں نے مجھے میرا ایک اسکرپٹ میں نے لکھ کے دیا، تو انہوں نے سلیکٹ کیا تھا، تو شہاب صاحب کہہ رہے وہ آن ایئر ہو گیا، تو میں نے کہا وہ کیسے کہتے ہیں وہ تو آن ایئر ہو گیا۔ تو میں نے کہا جی کس نے پڑھا مجھے پتا چلے، وہ پروگرام نے کہتے جو توصیف حیدر کا تھا رائزنگ پاکستان، اس میں کل پرسوں چل گیا۔ تو سیکنڈ پہ جب تھا تو سونامی کی میں بات کر رہا تھا، صبح میں نے فلائی کرنا تھا کوئٹہ کے لیے، تو شام کو تقریباً 3-4 بجے مجھے قاضی صاحب کی حمید قاضی صاحب اس زمانے میں تھے، تو وہ کہنے لگے کہ آپ آ جائیں ایک ڈاکومنٹری لکھوانی ہے، تو میں کہ جی میں نے تیاری کرنی ہے، میں صبح جا رہا ہوں، کہتے جی ریکویسٹ ہے آپ آ جائیں، آپ کی مہربانی، یہ ہم ذرا آپ آ کے دیکھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسا مشکل معاملات ہے۔ میں نے ان کی اس کے اوپر میں نے کہا جی سینئر ہے چلیں، میں جب آیا تو کہنے لگے جی یہ سونامی کی پاکستان کا کوئی وہ جاری تھی وغیرہ جاری تھی، اس کے اوپر کوئی آپ نے لکھنا ہے، تو یہ ہے میں کہ سر یہ تو بڑا لمبا کام ہے اور اس کو میں لکھوں گا، ٹیکنیکل کام، اس کو میں لکھوں گا، لکھ تو میں لوں چلیں، لیکن اتنا ٹائم نہیں، لیکن اس کو ایڈٹ کون کرے گا؟ تو کہنے لگے یار اس کی بات آپ چھوڑ دیں، آپ صرف مجھے اسکرپٹ لکھ دیں۔ اچھا ہم بیٹھے تھے اوپر کمرے میں کرنٹ افیئر میں، تو میں لکھتا جا رہا تھا، تو جب آخری پیج میں وہ میں لکھ رہا تھا، ٹائم شارٹ تھے اور آپ اس کی وائس اوور کر
تو میں جب مجھے لے کے آئے نا نیچے کہتے جی عامر صاحب آپ ہی اس کی ایڈیٹنگ بھی کر رہے تھے کچھ اس کو درست کر رہے تھے یاد آیا نا بالکل ایمرجنسی میں ساری ریکارڈنگ ہوئی تھی تو میں جب اسٹوڈیو بی میں یا پتہ نہیں اے میں جب میں انٹر ہوا مجھے کہتے ہیں آگے نہیں تھی امتیاز صاحب میں جب ان کے ساتھ آیا نا نیچے تو دیکھا تو آپ کی وائس جو ہے نا وہ گونج رہی تھی اور وہ میرے لکھے ہوئے جو اسکرپٹ تھا اس کو کا کی نہیں درست ہو رہی تھی ٹائم ہی نہیں تھا کہہ رہے امتیاز صاحب آپ جو پیپر اوپر سے دے رہے تھے یہ نیچے دیکھیں عامر صاحب یہاں ویٹ کر رہے ہیں انہوں نے بھی کہیں جانا تھا لیکن یہ ہم نے کرنا تھا کہ صبح یہ دینی ہے ہم نے تو یہ رات کو ابھی اس پہ ہم نے اور کام بھی کرنا ہے آپ کا کام تو ختم ہو جائے گا لیکن ہمارا شروع ہوگا تو وہ تب مجھے وہ میں نے پہلی دفعہ جب اسٹوڈیو میں ان ہوا تھا تو میں نے آپ کی آواز سنی تھی آپ وہ کر رہے تھے تو وہ لمحہ جو ہے نا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ویسے بھی چل رہا تھا مطلب اس سے پہلے میں آن ایئر جا چکا تھا لیکن وہ فرسٹ ٹائم آپ کی آواز میں آج تک مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کل کی بات تو میں اس کو اپنا اعزاز بھی سمجھتا ہوں یہ آپ کی محبتیں ہیں اور آپ کی مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھے کہ آپ نے مجھے اعزاز دیا اور آج یہ موقع فراہم کیا اور بڑا اچھا لگا کافی عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی اور آرٹسٹ ہے کہیں نہ کہیں مل ہی لیتے ہیں بالکل ایسے ہی اور فنکار کا فنکار سے ٹکاؤ ہو ہی جاتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں پہلا اسکرپٹ جو تھا آپ کا جو مطلب جو نیوز پہ آپ نے یاد ہے ماضی کے جھروکوں میں اگر آپ کو یاد آتا ہو کہ پہلا جو ہے اسکرپٹ کب آپ نے یہ میری پہلی نیوز جو میں نے پڑھی تھی 84 میں اور یہ لوکل بلیٹن تھا 4:55 پہ اس کو ہوا کرتا تھا اور یہ 5 منٹ کا بلیٹن تھا تو وہ میرے لیے بڑی خوشی کا موقع تھا کہ اس وقت جو ہے نا میں باقاعدہ ریڈیو پاکستان سے جو ہے میری آواز جو ہے نا وہاں پہ آن ایئر نہیں تھی اس کے لیے نیوز کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے تو میں ویسے ریڈیو سے کر رہا تھا نیٹ ورک کے پروگرام بھی ظاہر کرتا تھا تو اس سائڈ پہ سوئچ ہونا مجھے بڑا اچھا لگا تھا یہ تقریباً 84 کی بات ہے. اچھا 84 وہ نیوز یاد ہے کہ کیا پڑھا تھا کیا خبر دی تھی کوئی اچھی خبر دی تھی یا وہ کوئی پولیٹیکل تھی کوئی سوشل تھی ظاہر ہے اس وقت تو یہ ہوتا ہے نا سب سے پہلے آپ کی نیوز ہوتی ہے پرائم منسٹر کی جو پریزیڈنٹ کی ہوتی ہے پھر انفارمیشن منسٹری کی ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ کا ہوتا ہے دوسرا کیا کہتے ہیں لوکل کے جو ہوتے ہیں منسٹر والا یا لوکل واقعات اس کی تو یہ سیٹ اپ ہے تو اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. جی بالکل عامر ہاشمی صاحب کے ساتھ گفتگو بڑی زبردست گفتگو جاری ہے اور سوالات ہیں وہ ماضی کے جھروکوں میں اتنی زیادہ یادیں ہیں کہ کون سی یاد کو ہم پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے جب میں تھا اور وہاں سیش ٹو اے کی ٹیم کے ساتھ تو وہاں کیا ہو رہا تھا اور وہاں کیسے سلسلے چل رہے تھے تو گفتگو جاری ہے. عامر ہاشمی صاحب سے مزید گفتگو کرتے ہیں دیکھتے ہیں ان کی لائف میں اور کیا کیا